السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیۃ الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل یہ درس جو ہے کتاب الایمان کے تحت امام بخاری نے جو ابواب باندھے ان میں سے 8 باب مکمل ہوا۔ 8واں باب اس بیان میں تھا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان سے ہے نا۔ ہم نے یہاں پر جو تشریحات کی تھیں اور آپ سے گفتگو کی تھی، یہ ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کمال ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ نفس ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان ایک ہوتا ہے جبلی فطری، جو انسان کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی جان سے، اپنے آپ سے ہوتی ہے، جس پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہ ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دوسری قسم ایمان کی، یعنی ایمان اختیاری مراد ہے، ایمان عقلی، حب اختیاری، حب عقلی مراد ہے۔ تو جو محبت جبلی اور فطری ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت جو ایمان ہے، یہاں اس جگہ پر محبت سے مراد محبت فطری اور جبلی نہیں ہے، جس پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کون سی محبت مراد ہے؟ محبت عقلی اور اختیاری۔ اور اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کامل کا حصہ نہیں، بلکہ نفس ایمان ہے، کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اختیاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، تب تو انسان مومن ہوگا۔ اب وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو حدیث ذکر کی گئی، ہم نے بیان فرمائی کہ وہاں پر ایمان میں ترقی ہوتی گئی، محبت میں ترقی ہوتی گئی۔ تو یاد رہے کہ وہ جو محبت حضرت عمر فاروق کی ترقی کرتی کرتی یہاں تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر سرکار کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی، وہ جبلی فطری محبت کی بات ہے۔ کہ سرکار نے جب فرمایا کیا حال ہے عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنا محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اپنے آپ اور اپنی اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر۔ سرکار نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اب کیا حال ہے؟ کہا سب کی محبت نکل گئی، اپنی محبت باقی ہے اور آپ کی محبت باقی ہے۔ سرکار نے پھر سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اب اپنی بھی محبت نکل گئی، صرف آپ کی محبت باقی ہے۔ تو اگر ہم دونوں محبت کی قسموں پر توجہ دیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ فطری جبلی محبت کے تعلق سے تھا، اور شرعاً جو سرکار سے محبت مطلوب ہے وہ جبلی اور فطری نہیں، بلکہ وہ اختیاری اور عقلی ہے۔ اور یہ کیوں سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی وجہ بھی کل ہو چکی کہ جن 3 چیزوں کی وجہ سے عقل کسی کی طرف اٹریک ہوتی ہے، کسی سے محبت کا تقاضا کرتی ہے، وہ یا تو حسن و جمال ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ رات میں اگر آپ حضرات درس سیرت انبیاء میں شریک تھے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شیخ مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ نے جو لکھا، اس میں یہ فرمایا کہ دنیا میں جو حسن مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ ہے، یہ مکمل بے نقاب ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت میں
بروز قیامت بے نقاب ہوگا، تب دنیا یہ کہے گی، تب لوگ کہیں گے کہ جمال ہے تو جمال احمدی ہے اور حسن ہے تو حسن محمدی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے خوبصورت کسی کو کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، نہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ لوگ تو پیدا ہوتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ ہر عیب و نقص سے پاک کیے گئے، گویا کہ ایسے پاک پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے، ہے نا۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کی نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ تو حسن لاجواب ہمارے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے چہرے کو جب دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ سورج سرکار کے چہرے میں تیر رہا ہو، گویا کہ سورج کو بھی جو کچھ ملا اور چاند کو جو حسن ملا وہ جو ہے سرکار کے حسن کے صدقے میں جو کچھ نور و تابانی ملی ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع تست۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر موجودات میں سے ہر شے کی اصل ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ، کل کائنات کی میں جو موجود ہے، جو کچھ، ان سب کی اصل آپ ہیں، اور جو کچھ ہے وہ آپ کا عکس ہے، آپ کا پرتو ہے، آپ کا صدقہ ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود۔ میرے آقا امام احمد رضا مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حسن بے مثال۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آیا، ایک دن سرکار کو دیکھا کہ وہ جو ہے لال دھاری چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہیں، اور دیکھا میں نے تو میں نے چاند کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، چاند نکلا ہوا تھا، چاند مصطفیٰ کے رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ میں نے آ کر کے دیکھا، بار بار، ایک بار نہیں کہتے، میں نے بار بار کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، پھر کبھی چاند کو دیکھتا، پھر چہرے انور کو دیکھتا۔ اس کے بعد یہ کیوں بار بار دیکھ رہا تھا کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ چاند خوبصورت لگتا ہے یا مصطفیٰ کا روح انور خوبصورت لگتا ہے۔ بار بار دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے حضرت سلمان، ان کو تیار کیا وہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور بحث کے لیے، دین موسوی کے حق ہونے پر کتاب وغیرہ لادے فانے سرکار سے مناظرے کے لیے مجلس میں پہنچے، بیٹھے ہی تھے کہ ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، چہرہ دیکھ کر کے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور کیا فرمایا، یہ نورانی چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ اس میں تو یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کی سرکار کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ ایک بار دیکھو تو نظریں ہٹتی نہیں تھیں، ایک کشش اور جاذبیت تھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ ایک ملاحت تھی سرکار کے رخ انور میں، وہ نور تھا، جس طرف مسکرا دیں تو اندھیرے میں سحر ہو جائے۔ خیر، تو اگر حسن پر میں گفتگو کروں تو گھنٹوں چاہیے، اور گھنٹوں کیا زندگیاں بیت جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں نا۔ اور جود و نمال
تو جود و نوال تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے پیچھے ابھی بخاری میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم امام بخاری نے نقل فرمایا کہ چھٹی ہوا سے بھی زیادہ آپ بڑے سخی تھے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اگر کسی نے قطرہ مانگا، صرف ایک قطرہ سرکار دے دیجئے تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ مانگا تھا اس نے قطرہ، اسے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، در موتی، بے بہا ایسا موتی جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ہے نا۔ حاتم طائی کا پوتا ہے، اس نے ایک سید زادے سے اپنے دادا حاتم کی سخاوت بیان کی کہ میرا دادا حاتم اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے خیرات بانٹنے کے لیے 7 دروازے بنا رکھے تھے۔ اگر ایک فقیر پہلے دروازے پر مانگنے آتا میرا دادا دے دیتا، پھر پلٹ کر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آتا تو میرا دادا پہچانتا تو تھا کہ یہ ایک بار لے چکا ہے، مگر پھر میرا دادا دے دیتا تھا۔ تیسرے دروازے پہ آتا پھر دے دیتا، چوتھے دروازے پر، 7 دروازوں پر اگر وہی فقیر بار بار لوٹ کر آتا، میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ اسے لوٹاتا نہیں تھا، دیتا جاتا دیتا جاتا دیتا جاتا۔ سید زادے نے کہا تیرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، مگر فقیر ایک دروازے پر لیتا تھا تو اس کا دامن بھرتا نہیں تھا، اس لیے وہ ہر دروازے پر 7 دروازوں پہ آتا تھا، دامن نہیں بھرتا تھا، اس لیے وہ بار بار مانگتا تھا۔ مگر میرا نانا وہ سخی تھا کہ جسے ایک بار دے دیا پھر اسے مانگنے کی ضرورت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہاں ان کا مگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کے تاج، جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ریڑیاں، ہے نا۔ تو تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو سرکار جسے ایک مرتبہ دے دیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار کی جود و نوال کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی، اس قدر دیتے تھے۔ اور عالم تو یہ تھا کہ آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غریب فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک دیہات کے رہنے والے صاحب آئے جو دربار کا ادب نہیں جانتے تھے، دیہاتی آدمی تھے بیچارے، آئے اور سرکار سے کہا محمد مجھے دو۔ ہمارے نبی نے دیا تو کہا محمد تم نے بہت تھوڑا دیا، میرا دامن بھرا نہیں ہے، مجھے اور چاہیے، تم بہت کم دیتے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ٹھیک ہے سنو۔ صحابہ ناراض ہو گئے، صحابہ نے مطلب تکلیف پہنچانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تکلیف پہنچانی چاہیے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو روکا اور اس کے بعد اسے کہا میرے ساتھ اندر چلو۔ آقا علیہ السلام انہیں اندر لے کر گئے اور دیا، کہا اور، اس نے کہا اور دیا اور دیا اور دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا بس اب میرا دامن بھر گیا، اب مجھے نہیں چاہیے، بس اب اندر کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بہت دیتے ہیں، بڑے کرم نواز ہیں، خوب تعریف سرکار کی کرنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جملے تم نے یہاں کہے ہیں یہی باہر میرے اصحاب سے کہہ دو۔ صرف میرے نبی نے کیوں کہا کہ وہ لوگ تم سے ناراض ہیں اور تم باہر کہہ دو، اس ڈر سے کہ کہیں باہر اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ انہوں نے باہر آ کر ہمارے نبی کی تعریف کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک دیہاتی آئے، انہوں نے ایک کپڑا یا رسی لی اور میرے نبی کے گردن میں ڈال کر کھینچنے لگے، یہاں تک کہ گردن میں سرخ نشان پڑ گئے، رگڑ کے نشان پڑ گئے گلے میں۔ اور اس کے بعد صحابہ ناراض ہوئے اور وہ دیہاتی آدمی ہنس کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو ہے مجھے دے دو، تم سب کو دیتے ہو، سب کو بانٹتے ہو۔ میرے نبی مسکرائے اور اس کو عطا فرما دیا، ہے نا۔ تو آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو۔ فضل و کمال تو آپ کا فضل و کمال تو یہ عالم ہے، اللہ اکبر ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب خود اپنے حضور اپنے بارگاہ میں بلائے، اپنا جلوہ بے نقاب دکھائے، ہے نا، جس قرب میں کوئی نہ پہنچے وہاں پر پہنچائے، اور یہ کہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جس وقت کسی کی نہ چلے، نفسی نفسی کا عالم ہو، جب رب فرمائے لمن الملک یوم، آج کس کی بادشاہت ہے بروز محشر، پھر خود فرمائے للہ الواحد القہار، اللہ قہار و جبار کی تنہا یکتا کی بادشاہت ہے، کسی کے اندر مجال دم نہیں، سب کے سب لوگ آج جلال الہی سے جو ہے کانپ رہے ہوں گے. اگر اس وقت کوئی سایہ ہے تو مصطفیٰ کا سایہ ہے، اس وقت اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سارے انبیاء و مرسلین کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کے نازک نازک ایڑیوں کے ساتھ میدان محشر میں دوڑ دوڑ کر اپنے چاہنے والوں کو تلاش رہے ہوں گے، ہے نا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے رسول کے رب، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اس وقت جب سب نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے میں ڈالیں گے، رکھیں گے اور رب کی تعریف فرمائیں گے. تب باب شفاعت سوال و جواب شروع ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، میں سب سے بڑی عظمت والا ہوں. تو سرکار جیسا فضل و کمال کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی جود و نوال والا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی حسن و جمال والا نہیں. اور عقل انہی تینوں اسباب کی وجہ سے کسی کی طرف اٹریک ہوتی ہے اور کسی سے محبت کرنا چاہتی ہے، محبت کو ابھارتی ہے. اور یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کے اندر ہیں، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. اس لیے ان کی محبت اصل ایمان ہے، اور جو ہے ان کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ کل کی بحث میں کچھ رہ گیا تھا، ہم نے عظمت مصطفیٰ تاکہ ان کا ذکر کرنے والوں میں، سننے سنانے والوں میں اس لمحے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں اور ہم سب کو مقبول فرمائے. اب ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء و اقربا کو، چلیں یہ چند چیزیں جو بس سمجھیے کہ یوں ہی خریداروں میں نام لکھانے کے لیے کر دیا گیا. بہرحال اگر عظمت مصطفیٰ کا چرچا کیا جائے تو بہت ہی وقت چاہیے، اور کتنا بھی وقت ہو وہ کافی نہیں ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. چلیں اب اس باب کا، کتاب الایمان کا 8واں باب ختم، 9ویں باب پر ہم چلتے ہیں. یہ باب ہے باب حلاوت الایمان، یہ باب ہے ایمان کی لذت کے بیان میں، حلاوت کے بیان میں. حلاوت سے مراد کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں حلاوت سے مراد لذت پانا ہے، لذت طلب کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن میں جب وہ جس چیز کی لذت یعنی دل کو سرور اور سکون و اطمینان حاصل ہو. یہ باب ہے ایمان کی حلاوت کے بیان میں، یعنی ایمان کی لذت کس کے اندر، اس ایمان کی لذت پاتا کون ہے. امام بخاری نے اس باب سے متعلق حدیث نقل فرمائی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان. امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مثنى نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، اور روایت کرتے ہیں ابی قلابہ سے، اور روایت کرتے ہیں انس سے، اور حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں، اور ساری دنیا سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں۔ ان یکون اللہ ورسولہ، کہ ہوں اللہ اور اس کے رسول احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے، مما سواہما، دنیا کی ساری چیزوں سے۔ تو جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ کسی سے محبت کرے انسان تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ دوسری دو چیز ہو گئی۔ تیسری، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری چیز یہ کہ جو مسلمان ہونے کے بعد، تیسری چیز کیا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو، جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پالی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا سے زیادہ اس کے نزدیک پیارے ہوں، اور یہ کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ چلیے، مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اس پر جب وہ عمل کرے گا تو اسے لذت ملے گی، سکون ملے گا، قرار ملے گا، یعنی کہ عبادت میں اور شریعت کے احکام کی پابندی اور اطاعت کرنے میں اور دین پر چلنے میں جو مشقت اور پریشانی اٹھائے گا اس سے اسے لذت اور سکون و قرار ملے گا، اسے لذت اور سکون و قرار ملے گا۔ دیکھیے یہاں پر حلاوت کا لفظ ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ تو حلاوت اس شہد کی لذت ہے نا۔ دیکھیے جیسے شہد ایک میٹھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے نا، لیکن اگر کسی آدمی کا مزاج ٹھیک ٹھاک ہو تو اسے شہد کی لذت محسوس ہوگی، لیکن اگر کسی کا مزاج ٹھیک نہ ہو، اسے کوئی بیماری ہو گئی ہو، ہے نا، پیلیا کا مرض ہو گیا ہو یا ذائقہ منہ کا خراب ہو گیا ہو بدن کے فساد بخار کی وجہ سے، تو اسے میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ تو بڑی پیاری تشبیہ سرکار نے یہاں پر لذت کا ذکر کیا کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں، احکام شرع پر عمل اور دینی احکام پر مضبوطی سے قیام پر جو مشقت ہوگی اس میں اسے لذت سکون محسوس ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اسے لذت محسوس ہوگی اور سکون محسوس ہوگا۔ یہ اسی طرح جیسے کہ صاف طبیعت والے کو جسے کوئی بیماری نہ ہو شہد بڑی اچھی اور میٹھی لگتی ہے، لیکن اگر کسی کو پیلیا کا مرض ہو گیا ہو، کوئی بیماری ہو، طبیعت میں فساد ہو، بخار ہو، حدت ہو، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو تو میٹھی چیز اسے کڑوی لگتی ہے۔ تو ایسے ہی جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی گویا کہ اس کا ایمان سلامت ہے، اور جب ایمان سلامت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے ایمان اور شریعت پر عمل کرنے میں لذت محسوس ہوگی۔ اور جس کے اندر کفر و دلالت کی بیماری ہوگی، گمراہی کی بیماری ہو، کفر کی بیماری ہو، تو ایسے شخص کو گمراہ کا جو مرض جس کے اندر ہو اس کے نزدیک دین پر عمل کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوگی، اطاعت اور شریعت کی پابندی میں اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ لہذا اس دور میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، کہ تمہارے جو اکابرین گزر چکے ہیں، ہمیں دین ان سے سیکھنا ہے جو قبروں میں جا چکے ہیں، ہمیں دین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہے، خواجہ اجمیری سے سیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت سے سیکھنا ہے، یوں ہی چلتے جائیں، آنے والوں سے نہیں سیکھنا ہے، جو گزر چکے ہیں ان سے سیکھنا ہے۔ آنے والے اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جن کی باتیں ہمارے گزرے ہوئے اکابرین اسلاف سے کے مطابق ہے، ان کے نظریے کے مطابق ہے، تب تو وہ قابل قبول ہے،
اگر آنے والا کوئی تحقیق نہیں پیش کرے اور اس کی وہ تحقیق اور اس کی بات ہمارے اکابرین کی باتوں سے ٹکرا رہی ہو تو اسے ہم رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ دین تو سلسلہ وار یوں آیا کہ نبی سے صحابہ نے، آقا نبی کریم نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ نے سکھایا تابعین کو، تابعین نے سکھایا تبع تابعین کو، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو، انہوں نے علماء کرام کو، انہوں نے اولیاء کرام کو، اور ایسے سلسلہ پہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جن کے ذریعہ سلسلہ بسلسلہ عقیدہ، عمل، دین، شریعت ہم تک پہنچی ہے، کیا اس کا یہ دعویٰ، اس کی یہ تحقیق، اس کی یہ دلیل ان بزرگوں کی دلیل و تحقیق کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، ہم اسے قبول کر لیں گے، اور اگر برابر نہیں ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب اس میں یہ بہانہ کہ ارے آج اگر ایسا کریں گے، اس چیز کو اگر ہم ناجائز کہہ دیں گے تو جئیں گے کیسے؟ اگر ہم اس کو حرام کہیں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ جینا مشکل ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، تب تو بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ان کے لیے درس عبرت ہے کہ جن کے اندر دین کے یہ چیزیں پائی جائیں گی، دین کے اصول پر عمل کرنے میں، احکام شرع کی پابندی کرنے میں انہیں تکلیف نہیں محسوس ہوگی بلکہ انہیں لذت محسوس ہوگی۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہ پڑھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ حق پر قائم رہنا ایسے ہی دشوار ہوگا جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا دشوار اور مشکل ہے۔ تو دین کے راستے میں جب آپ دیکھیں کہ فلاں عمل کرنے میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور وہ عمل ہمارے بزرگوں، اسلاف، گزرے ہوئے لوگوں کے عمل کے مطابق ہے، تو سمجھ لینا کہ ہم صحیح پر ہیں اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ لہذا یہ ہیلے بہانے کر کے جرم بالائے جرم یہ ہے کہ حرام کو حرام نہ سمجھا بلکہ اسے حلال کیا، اور حلال ہی نہیں اسے ثواب کا ذریعہ کر دیا، ثواب ہی نہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بتا دیا۔ یہ ظلم بالائے ظلم ہے، یہ ظلم پر ظلم ہے، اور حد سے زیادہ جو ہے برائی ہے کہ آج ہمارا مجاز کیا بن گیا؟ ہم ایک کام کرتے ہیں جو گناہ ہے، لیکن چونکہ اس سے ہم بچ نہیں پاتے، تو اگر یہ تصور ہو کہ یہ ناجائز و حرام ہے، ہم نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم یہ جو ناجائز کام کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جائز ہو جائے، اور پھر جب اسے ہم جائز کر لیتے ہیں تو ترقی کر کے ہم اسے ثواب بتا دیتے ہیں، پھر اور ترقی کر کے اسے جنت میں جانے کا اسے ذریعہ بتا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جب سب ناجائز کام کو آپ جائز کہہ دیں گے، حلال کہہ دیں گے، ثواب کا ذریعہ بنا دیں گے اور جنت میں جانے کا وسیلہ بنا دیں گے، تو پھر کون سا گناہ رہا؟ پھر کون سا؟ اس دور میں داڑھی رکھنے مشکل نہیں ہے؟ کیا ایئرپورٹ پر داڑھی والوں کو تنگ نظری سے نہیں دیکھا جاتا؟ کیا علماء کرام جو عالمانہ لباس پہن کر ہم جب چلتے ہیں تو کیا انہیں تنگ نہیں کیا جاتا؟ کیا اس کی وجہ سے کہ سفر کرنے میں داڑھی رکھ کر سفر کرنے میں تکلیف ہے، داڑھی رکھنے والوں کو ایئرپورٹ پہ ذلیل اور بے عزت کیا جاتا ہے، تو کیا اس بنا پر داڑھی چھلانا جائز قرار دے دیا جائے گا؟ کیا اس کی بنا پر داڑھی کو ایک مشت سے کٹوا کر چھوٹے رکھنا جائز قرار دے دیا جائے گا؟ آج 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رہے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے۔ لیکن یہ ظلم ہوگا اور بہت بڑی زیادتی ہوگی اور کبیرہ سے بڑا کبیرہ گناہ ہوگا کہ ہم اس بات پر ضد کر بیٹھیں کہ کسی ناجائز و حرام کام کو جائز قرار دینے کی کوشش کریں۔ اللہ ان سے بچائے۔ حضرت بلال حبشی، ایمان کی لذت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے راستے میں مشکلات پر اگر لذت محسوس ہو، یعنی دین میں اگر کوئی دین پر عمل کرنے میں مشکلات آ رہی ہوں، اس میں لذت محسوس ہو اور اطاعت میں لذت محسوس ہو، یہ سمجھ لو کہ ایمان کامل ہے۔ حضرت بلال کو جب مارا جاتا تھا، ریت پہ لٹایا جاتا تھا، وہ آپ کا مالک امیہ کہتا تھا کہ محمد کا نام مت لو، اللہ کا نام مت لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن جب وہ مارتا تھا وہ آقا، اور بلال اس پر، اور جتنا وہ مارتا بلال اتنا ہی عہد کہتے تھے۔ بلال سے پوچھو یہ کیا بات ہے، تو کہتے تھے کہ جب یہ مارتا تھا تو بلال کا عقیدہ جواب دے گا، بلال کا نظریہ جواب دے گا،
آپ کو بلال یہ کہیں گے آپ سے کہ دیکھو جب وہ مارتا تھا وہ کہتا تھا کہ احد احد مت کہہ، تو اس کے مارنے پر جب میں احد احد کہتا تھا تو مجھے اور لذت آتی تھی، مجھے اور مزہ آتا تھا احد احد کہنے میں ہیں، اور جب مرنے لگے تو گاؤں گھر والے کہتے تھے آقربا، ہائے افسوس بلال مر رہے ہیں، اب تو دنیا سے چلے جائیں گے، اور بلال کہتے تھے واہ تربا، ارے تم روتے کیوں ہو، خوش ہو جاؤ، میں تو اب سرکار سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو موت کی شدت بلال کو لذت میں تبدیل کر رہی تھی، موت کی شدت جو بڑی سخت ہے، حضرت بلال کو اس میں لذت مل رہی تھی، کیونکہ تمنا مصطفیٰ سے ملاقات کی تھی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہے نا، مصطفیٰ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں آپ کی، یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شب گور میں اس گل سے ملاقات کی رات، ہے نا۔ تو یہ لذت موت کی کڑواہٹ، وصال محبوب کی تمنا میں بلال کو لذت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر والے کہتے تھے ہائے افسوس بلال کے رخصت ہونے کا درد ہو رہا ہے، اور بلال کہتے تھے ہائے میرے لیے خوشی کہ آج قبر میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک، اس پر بھی گفتگو کی جائے تو بڑی لمبی ہوگی۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر ہمیں یہ جانچنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارے اندر ایمان کی لذت موجود ہے، تو دین کے مسائل پر، شرعی احکام پر مضبوطی سے عمل کرنے میں اگر ہمیں سکون و قرار ملتا ہو، دل کو ڈھارس بنتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، کامل ہے۔ اور اگر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہو، کاہلی آتی ہو، مزہ نہ آتا ہو، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو، بیزارگی پیدا ہوتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا کامل نہیں ہے۔ اسی آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ بہرحال تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، یہ کہ اللہ اس کے رسول ساری دنیا سے زیادہ اس کے نزدیک پیارے ہوں۔ یہاں پر بڑی اچھی بات ایک ہے جو غور کی جائے، حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سواہما، ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ حضرات مدرسے پڑھنے والے ہیں، کچھ تو جانتے ہوں گے گرامر کو، اصول کو، ہے نا، اچھی طرح طلبہ اس کو سمجھیں گے اچھی طریقے سے، اور ماشاءاللہ سب کے سب طلبہ ہیں تو آپ مدرسے کا طالب علم اسے سمجھے گا۔ یہ ہما کی ضمیر تثنیہ ہے جو لوٹتی ہے ایک ساتھ، تو گویا کہ ہما کی ضمیر ایک ساتھ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ہے نا۔ تو اب یوں کہہ لیجئے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، ہے نا۔ لہذا وہابیت کا جنازہ تبلیغیت کا نکلتا ہے، دیوبندیوں کا جنازہ نکل جائے گا یہاں پر، کہ خود حدیث پاک میں دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر لوٹائی گئی ہے نا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر تم ذہن میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اور میرا مصطفیٰ یہ مخلوق ہے، بندہ ہے اور مخلوق ہے۔ بس عظمتیں دونوں کی، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، چھوڑ دو وہ باتیں جو یہود و نصارہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے بعد جو چاہو مصطفیٰ کی شان بیان کرو۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ چلیے، تو یہ ہوا اس باب کی جو ہے حدیث ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث ایمان کی پختگی پر بڑی ہی مقبول اور بہت ہی بہتر حدیث پاک ہے کہ بندہ اپنے آپ سے ان چیزوں پر اپنے آپ کو اتارے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر ایمان کی لذتیں پیدا فرمائے۔ چلیے اس باب کی اب 10ویں حدیث، اس کتاب کی، کتاب الایمان کا 10واں باب، باب و علامت الایمان حب الانصار۔ یہ باب ہے کہ ایمان کی انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ذہن میں آپ اس بات کو بٹھا لیں، انصار مدینہ میں رہنے والے ان برگزیدہ اور خوش نصیب مسلمانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے سرکار سے محبت کی اور سرکار کو اپنے ہاں بلایا اور ان کا پوری زندگی ساتھ دیا، اپنی زمین و جائیداد دی، اپنا سب کچھ قربان کیا سرکار پر۔ سب سے بڑا احسان
جو ہے انصار مدینہ کا تھا کہ جنہوں نے اسلام کے فروغ میں بہت بڑا حصہ لیا۔ مکہ سے سارے لوگ ہجرت کر کے گئے، انہیں بسایا، مارکیٹ دی، تجارت کے لیے موقع دیا، کھیتی باڑی کے لیے موقع دیا، مکان دیا، زمین و جائیداد دی، کھانے پینے دیے، ہر طریقے سے مدد کی۔ یہ وہ انصار ہیں۔ مگر کچھ بھی تھے وہ نبی نہیں تھے، کچھ بھی تھے وہ خدا نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، مگر ان کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پہچان، ایمان کی علامت قرار دے دیا۔ چلیے اب حدیث سن لیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ ابن جبر قال سمعت انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن عبید اللہ بن جبر نے، وہ کہتے ہیں کہ سمیت انس ابن مالک، میں نے انس ابن مالک کو سنا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، میرے آقا نے فرمایا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم نے یہ بتا دیا کہ انصار یہ کون ہے، مدینہ کے رہنے والے تھے اور یہ بڑے ہی خوش نصیب صحابہ میں ہیں۔ ان کی محبت کو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ کس معنی کر ان کی محبت اسلام کی نشانی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انصار مدینہ نے اسلام کی مدد کی، اپنا جان مال اپنی جائیداد تک قربان کیا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ دنیا اسلام میں سب سے پہلے یہ لوگ ہیں کہ مکہ سے جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ایمان کو، دین کو بچانے کے لیے مدینہ آتے تھے ہجرت کر کے، یہ انصار مدینہ انہیں اپنی زمین تک دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 باغ ہوتا تو 1 باغ دے دیتے تھے، تجارت کے لیے دکان دے دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بڑی مدد کی، تو دین کے لیے انہوں نے اپنی یہ قربانیاں دیں، تو ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے ایمان کی علامت قرار دیا بزبان مصطفیٰ، اور ان سے نفرت کو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا متاع حیات، اپنی زندگی کا سب کچھ حصہ دین اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے قربان کر دیا۔ یقیناً ان کی محبت جو ہے ایمان کی پہچان نشانی، اور ان سے نفرت بدعت و نفاق کی پہچان ہے۔ لہذا اگر انصار سے کوئی اس حیثیت سے نفرت کرے کہ انہوں نے اتنی دین کے لیے محنت کی، مشقت کی، قربانیاں دیں، تو بلا شبہ ان کی نفرت، یہ ان کے دل میں نفاق ہوگا، تبھی وہ انصار سے نفرت کریں گے۔ انہوں نے جو قربانیاں دین اسلام کے لیے دی ہیں، ان سے نفرت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، وہ ہرگز ان لوگوں سے نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان سے محبت جو کرے گا یقیناً اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے وہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ یہ خوش نصیب، یہ عظیم نصیبہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ماضی قریب میں 100 سال پہلے بریلی کی سرزمین پر مجدد اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے وہ عظمت و مقبولیت عطا فرمائی کہ علماء نے ان کی محبت کو اہل سنت والجماعت کی پہچان قرار دیا، اور ان سے نفرت کو بدعت و گمراہی اور دلالت کی نشانی قرار دے دیا۔ چنانچہ اہل عرب اس دور میں، جب علماء عرب جب ہندوستان سے کوئی جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء رجل من الہند فنسألہ عن الشیخ امام احمد رضا، جب کوئی شخص ہندوستان سے آتا تو ہم اس سے پوچھتے کہ امام احمد رضا کے بارے میں، اگر وہ ان کے نام کو سن کر اور ان کا تذکرہ محبت اور عزت سے کرتا تو ہم جان لیتے کہ وہ سنی ہے، اہل سنت انہ من اہل سنہ، کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور اگر اس کے دل پر، اس کے چہرے پر برائی نظر آتی، تکلیف و درد ہوتا اور ان کی تعریف نہیں کرتا تو ہم اسے پہچان لیتے، فنعرف انہ من اہل البدعہ،
تو فعلمنا انہ من اہل البدع، تو ہم کو پتہ چل جاتا کہ یہ بدعتی گمراہ ہے. فحبہ علامت اہل سنہ وبغضہ علامت اہل البدع، تو امام احمد رضا کی محبت اہل سنت کی پہچان اور ان سے نفرت اہل بدعت کی پہچان بن گئی. سبحان اللہ. یہ ہے اسی لیے آج دنیا میں مسلک اہل سنت والجماعت کو کی پہچان مسلک اعلی حضرت بن چکی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جس نے یہ مقام و مرتبہ امام احمد رضا کو ان کی خدمات دینیہ کے بدلے میں دنیا میں عطا فرمایا، اور آخرت میں اس سے بلند مقام انہیں عطا فرمائے گا. 100 برس بیت چکے ہیں مگر مینار قصر رضا قد بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت ہمیشہ بلند و بالا رہے گا. چنانچہ حیدرآباد کے ایک شاعر نے بڑا پیاری ہی بات کی تھی کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ حیا آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہیں آج بھی. تو یہ شان ہے امام احمد رضا کی. بہرحال یہ دوسری حدیث ختم ہوئی آج کے درس کی، اور اس باب کا اب اس کتاب کا یعنی کتاب الایمان کا 11واں باب. چلیں. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب بن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وکان شہد بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، اور روایت کرتے ہیں امام زہری سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ نے، بے شک عبادہ ابن صامت یہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو اول وقت میں ہی ایمان لائے تھے، نقبہ میں سے تھے. وکانا شہدہ بدرن، اور یہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے. وہ شہدہ بدرن اور جنگ بدر میں شہید رہے، حاضر رہے. کہتے ہیں وہ احد النقبہ لیلۃ العقبہ، وہ لیلۃ العقبہ کے نقبہ میں سے ایک تھے. جنگ بدر میں شریک ہوئے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں بنائے گئے تھے، نقیبوں میں سے ایک تھے. اچھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلُ اصابۃ من اصحابہ، اور آپ کے ارد گرد یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کے صحابہ کی ایک جماعت تھی، صحابہ کی ایک جماعت تھی. بایعونی، میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، علی ان باتوں پر. ان باتوں پر کیا باتیں تھیں؟ ان لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. ولا تسرقوا، اور چوری نہ کرو گے. ولا تزنوا، اور زنا نہ کرو گے، اور زنا نہ کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. ولا تأتوا بہتان ببہتان تفترونہ، اور خود گڑھ کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے، اور خود گڑھ کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے. ہم نے ترجمہ یہاں کیا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم. تو لفظ کا ترجمہ کیا ہوا؟ لا تأتوا ببہتان، اور کوئی دو بہتان نہیں لاؤ گے. بہتان کہتے ہی ہیں جو گڑھا جائے کسی پر الزام. تفترونہ، جس کو تم نے گڑھ لیا ہو. بین ایدیکم وارجلکم، اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان سے، مطلب اپنی طرف سے کسی پر بہتان نہ گڑھو گے. ولا تعصوا فی معروف، اور اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے، اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، فمن وفا منکم، تو جس نے اس کو پورا کیا، یہ جو عہد تم کر رہے ہو اس کو جس نے پورا کیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان گناہوں میں سے
کسی گناہ کا ارتکاب کر لے فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ، اور اس کو دنیا میں اس گناہ کی سزا دے دی جائے، فہو کفارۃ، تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، پاک کرنے والی چیز ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کرے، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ عز و جل اس کو چھپائے رکھے، فہو الی اللہ، تو یہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عاقبہ، ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر چاہے اللہ تو معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے، فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر بیعت کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس باب میں چند چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے تو یہ کہ حضرت عبادہ بن صامت یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور نقبہ میں سے لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک تھے۔ یہ لیلۃ العقبہ یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں بدر، جنگ بدر کہاں 17 رمضان کو واقع ہوئی۔ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر مکہ معظمہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر سال سال کا وہاں میلہ لگاتے تھے وہ لوگ۔ بدر نامی ایک شخص نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، اسی کے نام پر کنویں کا پھر اس کے بعد اس جگہ کا نام پڑ گیا۔ یہ ہوا بدر کو، میدان بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بدر نامی شخص نے کنواں کھودا تھا، تو اس کے نام پر پہلے کنویں کا نام بیر بدر پڑا، پھر اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ نقبہ، یہ نقبہ نقیب کی جمع ہے، اس کے معنی سردار کے۔ تو لیلۃ العقبہ کے موقع پر کئی سردار بنائے گئے تھے، جس میں سے ایک سردار آپ بھی تھے۔ تو نگہبان کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں۔ لیلۃ العقبہ، لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے، تو نقیب سمجھ میں آ گیا، نقبہ یہ نقیب کی جمع ہے، تو نقبہ کے معنی سردار ہوا۔ لیلۃ العقبہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ اب لیلہ کے معنی رات ہے، عقبہ کسے کہتے ہیں؟ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں، جہاں پر اس وقت مسجد عقبہ ہے وہی جگہ ہے، اور اسی کے قریب جو جمرۃ العقبہ کہا جاتا، بڑا والا شیطان جس کو عوام کہتی ہے، وہی اسی کے قریب میں پڑتا ہے، جسے جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ یہ اسی جگہ کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ لیلۃ العقبہ کے نقیب کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھیں۔ معاملہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ ہر سال جب حج کے دن آتے، تو چونکہ بہت جگہوں سے قبائل آتے تھے عرب کے مکہ شریف میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے۔ تو آپ اسی غرض سے جب گئے تھے تو وہاں پر پہنچے، اسی جگہ پر جہاں آج مسجد عقبہ ہے۔ تو یہاں انصار کا ایک قبیلہ ہے خزرج، اس کے چند لوگ موجود تھے، اور وہ مکہ والوں سے تجارت کی کچھ بات چیت کرنے آئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور سرکار نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چونکہ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ میں یہودی تھے، اور یہود جو ہے برابر بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ان کی عظمت اور شان بیان کرتے تھے۔ آپ مشکات پڑھے ہوں گے تو ملے گا کہ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں، مگر وہ جلن اور حسد میں اور حکومت جانے کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک حسد تو یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہمیشہ نبی بنی اسحاق میں آتا تھا، اور یہ نبی بنی اسماعیل میں آ گئے، تو ہم کیوں اسے نبی مانیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اس میں آئیں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم انہیں نبی مان لیں گے تو یہودیوں کے جو مولوی لوگ گڑبڑ گھوٹالہ کرتے تھے وہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ ساری وجہ تھی۔ تو ہمارے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے یہودی وغیرہ خوب چرچا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے انصاروں نے یہودیوں کی زبان سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہودی ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سرکار سے آپ نے بات کی، اور یہ کتنے لوگ تھے؟ وہ 6 لوگ تھے پہلی بار۔ اس کے بعد وہ لوگ وعدہ کر کے گئے کہ اگلی سال پھر آئیں گے۔ میرے نبی نے خاموشی سے تبلیغ کا حکم دیا،
دوسرے سال پھر اسی جگہ پر وہ لگائے، وہ کتنے تھے؟ 12 لوگ تھے۔ پہلے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں جا کر ان لوگوں نے سرکار کی شان بتائی، اسلام کی دعوت دی، تو اب 6 لوگ اور تیار ہو گئے، 12 لوگ آئے۔ یہ پہلی جو بیعت تھی جو 6 لوگوں کے ساتھ سرکار نے کی، وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ پھر دوبارہ 12 آئے تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ اتنا مسائل وغیرہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے اپنوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ انہیں ہمیں نماز روزہ اور دین کی تعلیم سکھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر گئے مدینہ میں، انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب تیسرے سال آئے، بیعت عقبہ کا موقع ہوا، تو یہ جو ہے کل کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے میں، اس میں جو ہے 12 میں سے 12 نقیب بنائے تھے۔ کتنے نقیب بنائے تھے؟ 12 نقیب بنائے تھے، اور ان میں جو ہے ایک نقیب تھے عبادہ بن صامت، اسی کو کہتے ہیں وعاد و نقبہ بیعت عقبہ، کہ یہ عبادہ بن صامت ہے نا، یہ بیعت عقبہ کے نقبہ میں سے ایک تھے، وعاد و نقبہ لیلۃ العقبتی۔ بہرحال تو یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ 2 ہوئی۔ تو پہلی بیعت وہ ہوئی جو 12 والی تھی، ہم نے یہاں 3 کا ذکر کیا تھا۔ بہرحال دیکھیں یہ 12 جب دوسرے سال آئے تھے، پہلی جو تھی وہ تو بیعت نہیں تھی، اسلام کی دعوت تھی۔ پھر سے سمجھ لیں، پہلے جو 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا وہاں پر وہ بیعت تو نہیں تھی، وہ دعوت اسلام تھی جو قبول کیا۔ دوسری بار جب 12 لوگ آئے، ان لوگوں نے بیعت کی تھی، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بار جب حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر 72 لوگ آئے، اس وقت جو بیعت ہوئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی، عقبہ ثانیہ کہلائی۔ اور اس میں میرے نبی نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اس میں عبادہ بن صامت بھی تھے۔ اچھا، اب ایک لفظ ہے حولہ عصابۃ من اصحابہ، ان کے ارد جو ہے سرکار کے صحابہ کی جماعت تھی۔ تو عصابہ کسے کہتے ہیں؟ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی جماعت کو عصابہ کہا جاتا ہے، 10 سے لے کر۔ اب سرکار نے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کر لو۔ یہ حدیث اس بات پر بھی استدلال ہو سکتا ہے، اس حدیث پاک سے جو بیعت کا سلسلہ چلتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر حدیث پاک میں کیا ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے کیا مروی ہے کہ انا رسول اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا، میرے نبی نے فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد سرکار کے صحابہ موجود تھے، تو سرکار نے جو یہ بیعت لی، عہد و پیمان لیا، کس سے لیا؟ صحابہ سے، کافروں سے نہیں۔ اور آج بھی مرشد برحق مسلمانوں سے اپنے ہاتھ پر تجدید ایمان اور عہد و پیمان لیتا ہے۔ تو یہ جو موجودہ بیعت ہے، یہ اس پر استدلال اس حدیث سے ہو سکتا ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ چلیے خیر، تو سرکار نے بیعت لی۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ بایعونی جو ہے، یہ اس کا مادہ ہے بیعن، اور بیعن کے معنی بیچنے کے ہیں، اور خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لین دین ہوتا ہے، ایک طرف سے پیسہ دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے سامان لیا جاتا ہے، ایک طرف سے سامان ایک طرف سے پیسہ۔ تو عہد و پیمان بھی ہوتا ہے اور چیزوں کی لین دین ہوتی ہے، ایک طرف سے رقم ایک طرف سے سامان۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے بیعت کی سرکار سے، عہد و پیمان کیا۔ تو اب یہاں پر ایک طرف سے آدمی ایک دوسرے کو بیچتا ہے، ایک دوسرے کو سامان بیچتا ہے، ادھر سے اسے رقم دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا بیعت میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، آل و اولاد بیچا۔ صحابہ نے اپنی جان و مال، آل و اولاد کو بیچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کیا بیچا؟ جنت بیچی۔ کیا بیچی؟ جنت بیچی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو خریدا، تو کہاں سے خریدا؟ تو ان سارے صحابہ نے، سب نے، مومنوں نے
اپنا جان و مال مصطفیٰ کے ہاتھوں بھیجا اور سرکار نے خریدا کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، 1 بج چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ ہم اور آپ حاضر ہوں گے۔